شکایت نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام بہت سارے ہیں کرنے کے لیے، جن کے پاس اختیار ہے۔ دیکھیں، اللہ نے ایک منصب پر بٹھایا ہے، اور میں یہاں یہ برملا کہتا ہوں، اور میں نے بہت سارے لوگوں کے زبان سے سنا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، اختیار کی اور اقتدار کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف ارادے اور نیت کی کمی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقین رکھیے، جتنے مسائل ہیں ہم ان کے حل کے ساتھ، جو حسیب بھائی نے کہا، ہم بیٹھیں گے، اور جن کے پاس بھی اختیار ہے اس سے وہ کام کروائیں گے، اور وہ کام ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کی آواز ہم سب مل کر اٹھائیں گے، کیونکہ جب آوازیں مل جاتی ہیں تو ایک طاقت بن جاتی ہے، اور اس طاقت سے ہم اپنی ذات سے ہٹ کے اپنے شہر کے لیے کام کریں گے۔ منیر بھائی نے بات کی، بہت پیاری باتیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیلاب زدگان کو ہمیں نہیں بھولنا، اور بزنس کمیونٹی نے اس پہ بہت کام کیا ہے۔ پورے پاکستان میں مسائل تھے، لیکن سندھ میں خصوصی طور پہ بہت زیادہ اس کو افیکٹ ہوا ہے، تو ہم سب نے ان کے لیے مزید بھی کام کرنا ہے، ان کو نہیں بھولنا۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے بھائی جان کی کہ ایک ایسا ادارہ جس کو ہم افواج پاکستان کا نام دیتے ہیں، سرحدوں پہ ان کی شہادتیں اور قربانیاں ان کے فرائض میں شامل ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو حکومتوں کی ذمہ داری تھی، چاہے وہ کووڈ-19 ہو، چاہے وہ سیلاب زدگان ہوں، یا زلزلے سے لوگ متاثر ہوں، افواج پاکستان نے ہم سب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اپنا جو کردار ادا کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری ایئر فورس اور نیوی، یہ سب پاکستان کے لیے جیتے ہیں، پاکستان کے لیے مرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان میں اور تمام فورسز میں 98% بلکہ 99% مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، جو اس ملک کے مڈل کلاس لوگوں کی تمام مصیبتوں پریشانیوں سے واقف ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سیاسی جماعت کی طرف سے مجھے نہیں پتا کہ کس وجہ سے انہوں نے، شاید کوئی وجہ ہو ان کے ذہن میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا افواج پاکستان کو، ملک کے اندر اور ملک سے باہر، وہ بہت ہی ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم سب کو، اس کو جتنا ہم کر سکتے ہیں کنڈیم کرنا چاہیے۔ اور میں ان کی یہاں کسی تائید یا تعریف میں بات نہیں کر رہا، میں ان حقائق پہ بات کر رہا ہوں جو ہم سب کے سامنے ہیں۔ غلطیاں کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن ان کو سر عام اس طرح سے رسوا نہیں کیا جاتا۔ میں یہاں پر ایک دفعہ پھر اپنے تمام ان بھائیوں کا، ساتھیوں کا، جنہوں نے میرے لیے ایسے کلمات کہے جس کے میں قابل نہ تھا، لیکن میں یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے میرے لیے کی ہیں میں اس پہ پورا اتر کے دکھاؤں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو CPLC کے حوالے سے بھائی جان نے بات کی، مجھے نہیں پتا کیا وجہ تھی، صرف ہٹایا ہی نہیں گیا تھا، بلکہ ایک ایسا خط CPLC کو لکھا گیا تھا جس میں کسی کے کردار کے اوپر بہت ساری باتیں کی گئی تھیں، اور شاید وہ ایک نامناسب خط تھا جو گورنر ہاؤس سے CPLC کو گیا اور اداروں کو بھی گیا تھا۔ لیکن جب میرے نالج میں آیا، اور ڈاکٹر سیف یہاں بیٹھے ہیں، اسی دن ہم نے اس خط کو وڈرا کیا، اور بلکہ یہ بات میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہم نے باقاعدہ اس کے جواب میں ایک اور خط لکھا ہے جس میں بتایا گیا کہ یہ وہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ جو کام ریاست کو کرنا چاہیے تھا وہ کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ CPLC کے حوالے سے جو بھی منیر بھائی کی طرف سے مجھے آئندہ بھی کسی بھی چیز میں ہدایت دیں گے، گائیڈنس دیں گے، میں اس پہ عمل کروں گا۔ بھائی جان کی کہی بھی باتیں اور ان کے دیے ہوئے احکامات کو میں سر آنکھوں پہ رکھ کے پورا کروں گا، اور جتنی کمیٹیوں کی بات کی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ اس کو ذرا دیکھ لیں، لکھ لیں، جہاں جہاں ہم کمیٹیوں میں لوگوں کو ڈلوا سکتے ہیں تو وہ کاٹی سے بھی نام لیں، منیر بھائی سے بھی نام لیں، چیمبر سے بھی لیں، اور باقی بھی جگہوں سے، لیکن جہاں سے بھائی جان کی طرف سے جو چیز آئے گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پوری کوشش کریں گے کہ اس کو اسی طرح، اسی اسپرٹ سے امپلیمنٹ کرائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، آنے کے ساتھ ہی اسٹریٹ کرائم کے اوپر ہم نے توجہ دی۔
سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں، میں اس میں بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ پرسوں شاید ڈاکٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب گورنر ہاؤس آ رہے ہیں یہاں پر، اور میں آپ سے بھی کچھ پوائنٹس لے لوں گا جو میں ان سے بات کروں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میٹنگ میں ان سے وہ ساری باتیں رکھوں گا جس کا مجھے ادراک ہے، اور جو باتیں آپ کی طرف سے آئیں گی میں بھائی جان سے آپ لوگوں سے پوائنٹ لے لوں گا. پرسوں وہ ہمارے پاس گورنر ہاؤس آ رہے ہیں. ہاں، میں کوشش کروں گا کہ آج ہی ان سے بات کر سکوں کہ جس وقت وہ آ رہے ہوں تو اس میں ان کے پاس یا ان کا شیڈیول ٹائم ہے کیا، اس میں اگر وہ ٹائم نکال سکیں میری طرف سے میں ان کو پورا ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ملاقات وہاں ہو سکے. باقی دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جس طرح آپ نے بات کی، آنے کے ساتھ ہی 3-4 چیزوں پر میں کام کر رہا ہوں، اور اس میں روزانہ کی بنیاد پہ فالو اپ ہے کہ جو بات آپ نے کی کلین اور گرین شہر کراچی، اسپورٹس کے حوالے سے جو گراؤنڈس ہیں وہ بے آباد ہیں، اس پر ہم کام کر رہے ہیں، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی ہمیں بہت ضرورت پڑے گی، لیکن پہلے ہم ایک پورا سسٹم بنا لیں، پھر میں آپ لوگوں سے بھی آپ سے بالکل اس کے اوپر مشاورت کروں گا کہ ہم اس کو کیسے اور مزید اچھا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سیکٹر ہے، ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن میں ہم بہت پیچھے رہ گئے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے لوگ سنتے تھے پیلے اسکول، اب پیلے کالجز کی طرف ہم جاتے جا رہے ہیں. ہم جس سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں وہاں ہمیں صرف ایک گرامر اسکول نظر آتا ہے جس میں صبح سے لائن لگتی ہے اور شام کو پتہ چلتا ہے کہ چند لوگوں کے ایڈمیشن تھے اور باقی سب اپنے اپنے گھروں کو لنچ اور برنچ کر کے گھر چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک کیوں ہے، 8 کیوں نہیں، 8 اسکول کیوں نہیں ہیں گرامر؟ یہ تعلیم کا نظام صرف اس ایلیٹ کلاس میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ پورے صوبے میں ہونا چاہیے. ہمیں کمیونٹی اسکول ڈیولپ کرنے ہوں گے، کمیونٹی پولیس کے اوپر ہم کام کریں، لیکن یہ سب تب ممکن ہے جس طرح منیر بھائی نے کہا کہ آپ کی سپورٹ چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ سب کی سپورٹ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے کام ممکن ہیں، کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ بات کر لی اور آپ لوگوں نے بڑے تحمل اور سکون سے برداشت بھی کر لیا ہے. یہاں پر ہمارے حسیب بھائی بیٹھے ہیں، میں صرف یہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن میرے لگتا ہے کہ یہ سیف بھائی نے مجھے پوائنٹ لکھ کے بھیجا ہے. ایک چھوٹی سی کوشش جس کا میں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں یہاں کہ میں نے آنے کے بعد اور میری ٹیم نے ساتھ مل کے عباسی شہید ہاسپٹل کا وزٹ کیا، اور اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگا کہ یہ کسی ہم ہاسپٹل میں نہیں ہیں بلکہ کسی ایسے جنگل کے اندر صحرائے میں آ گئے ہیں کہ جہاں حالت زار ایسی تھی. اور ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، اس نے کہا کہ میں 1 ہفتے سے آ رہا ہوں اور آپ یقین کریں اگر میں افورڈ کر سکتا تو خدا کی قسم یا دوبارہ بھی نہ آتا، لیکن میں انتظار میں بیٹھا ہوں. میں یہاں پر شکریہ ادا کروں گا. جب میں آصف علی زرداری صاحب سے ملا اور ان سے میں نے کہا تو اسی وقت انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو کہا کہ گورنر صاحب چاہتے ہیں کہ عباسی شہید ہاسپٹل کو ٹھیک کریں، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں. اس کے بعد جو پہلا کام میں نے کیا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے سینیٹر حسیب بھائی کو ٹیلی فون کرنا شروع کیے. یہ بڑے بد دل تھے کہ اس کی حالت جو انہوں نے الحمدللہ اس کو ایک گلدستہ بنایا تھا تو ان کو پتہ تھا کہ وہاں اس وقت کیا حالت زار ہے، لیکن ڈاکٹر سیف نے اور میں نے ان کے پیچھے لگ کے ان کو بالآخر راضی کر لیا. اور میں نے ان کو یہ کہا کہ چاہے 50 کروڑ لگیں آپ نے اس کو بنانا ہے، اور جو کمیٹی آپ بنائیں گے اس میں نہ کوئی میرا یا گورنر ہاؤس کا آدمی ہوگا، نہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا کوئی آدمی ہوگا. جس کو آپ سمجھتے ہیں اس میں رکھیں اور عباسی شہید ہاسپٹل کو بہترین ہاسپٹل کے طور پہ ماڈل کی طور پہ بنائیں. تو الحمدللہ اس میں پہلا یہ کام شروع ہو چکا ہے، اور میں اسی طرح سے چاہوں گا کہ ہم اسی طرح ایک 2 پروجیکٹ لے کے اس کو ہم کمپلیٹ کرا سکیں. میں یہاں پر آخری میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس شعر کے ساتھ کہ بہت کچھ ہم نے کھو دیا، بہت کچھ لوگ آئے اور بہت کچھ اس ملک کے ساتھ کر گئے، اور ایسا کر گئے تو ایک شعر کے ساتھ اگر آپ سمجھ لیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے.
تو اگر شمعیں جلتی رہتی تو ہمیں اتنی پریشانی نہ ہوتی، لیکن جو بجھی ہوئی شمعیں ہیں ان کو بھی جلانا ہے، اور آگے بھی بہت ساری شمعیں جلانی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے محترم پریزیڈنٹ صاحب سے کہ برائے مہربانی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، اور ہماری ایک پریزنٹیشن سیرمنی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ فکس ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہوگا۔ پریزیڈنٹ صاحب آپ سب سے دیکھیں، میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں ابھی آپ پریس کے کوشچن آنسر سیشن ہے وہ انشاءاللہ ابھی آ جائے گا۔ سب سے پہلے میں عمر ریحان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ انہوں نے کچھ کوشچن کرنا تھا تو وہ کر لیں کائنڈلی۔ کچھ کوشچن آنسر سیشن ہے، کائنڈلی آپ لوگ تھوڑا سا اگر ایزی ہو جائے گا تو پریس چلے جائیں، پریس پہلے کر لیں، اس کے بعد آپ کر لیں۔ کیونکہ ہمارا فارمیٹ اس طرح کا ہے کہ ہم نے آج آپ کو بلایا اس لیے تھا کیونکہ لاسٹ ویک منیر صاحب کی سربراہی میں ہم لوگ ملے تھے آپ سے، اور ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ہم آپ کو مسائل بھی بتائیں گے اور اس کا حل بھی بتائیں گے، جیسے آپ نے بولا تھا۔ اور میں ابھی ڈاکٹر صاحب کو بولوں گا کہ اپنی کاپی پینسل پکڑ لیں، تو تھوڑا بہت کیونکہ ہم بات کریں گے ملک کی، اور اس میں امید کرتا ہوں کہ گورنر صاحب جو ہیں کیونکہ وفاق کے نمائندے ہیں اور یہ ایک برج ہے بٹوین پروونشل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ۔ تو سر سب سے پہلے میں یہاں سے اسٹارٹ کروں گا کہ پاکستان جو ہے وہ پام آئل امپورٹ کرنے کا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جو پام آئل اور آئل سیڈ امپورٹ کرتا ہے۔ تقریباً $4 ارب کا ہم لوگ جو ہے پام آئل امپورٹ کرتے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے لوکل تقریباً 8 لاکھ ٹن ہم گرو کرتے تھے ڈبل آئل پاکستان کے اندر، جو کہ گھٹ کے اب 4 لاکھ ٹن پہ رہ گئے۔ میں نے اس کے اوپر بہت لوگوں سے میٹنگیں کی، منسٹر فائنانس، کامرس منسٹر، ایگریکلچر منسٹر، کہ خدا رہا کہ اس کے اوپر کوئی کام کریں۔ ہمارا ملک جو ہے وہ آگے اتنا بڑا ایک امپورٹ بل جو ہے اپنے سر پہ مارتے ہیں، تو ایگریکلچر جو کیونکہ سندھ کی جو کوسٹل لینڈ ہے وہ بہت فرٹائل ہے سندھ اور سندھ کے لیے، ریپسڈ آئل یہاں پہ ریپسڈ بھی لگ سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تو آپ سے میں یہ جو میں نے مین مسئلہ بتایا ہے، کیونکہ آنے والے 10 سالوں کے بعد یہ $4 ارب کا $8 ارب ہو جائے گا اور ہم لوگ ادھر ہی کھڑے رہیں گے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ فوری طور پر آپ ہماری ایک میٹنگ ارینج کریں منسٹر آف کامرس کے ساتھ میں، اس کے علاوہ آپ منسٹر آف ایگریکلچر جو سندھ ہے، چیف سیکرٹری سندھ، ایک پورا ایک میٹنگ ارینج کریں اور ہمیں اپرچونٹی دیں کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہم لوگ کریں اپنے ایگریکلچر سیکٹر پہ، جو سندھ کی جو کوسٹل بیلٹ ہے ادھر آپ ڈیولپ کریں اس کو، تاکہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے۔ اس طرح تو ہم لوگ کبھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ یہاں پر 70% زمینیں جو ہیں یہاں تو سیاسی خاندانوں کے پاس ہیں جو سرکاری زمینیں ہیں، جو 30% ہے وہ بنجر پڑی ہیں، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا آپ یہ اپرچونٹی کریٹ کریں۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں یہاں پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ پاکستان دنیا میں جو حلال فوڈ کی جو مارکیٹ ہے اس کا سائز ہے $2000 بلین، $2000 ارب کا سائز ہے اس حلال فوڈ کا، اور ہمارے پاس اس کا 1% نہیں ہے۔ ہم لوگ مسلم ملک ہیں اور ہماری حلال فوڈ کی پروڈکٹ جو ہے وہ $1 ارب کی نہیں ہے، اندازہ کریں $2000 ارب۔ تو ہمارے پاس تو اتنی اپرچونٹی ہے، اگر ہم کام کرنا چاہیں تو ہمیں اگر اپرچونٹی ملے تو ہم کیوں نہ اس پہ کام کریں۔ اب پھر ہم وہی آ جائیں گے کہ لائف اسٹاک کے لیے اپرچونٹیز۔ آپ کراچی سے حیدرآباد ہم کسی دور میں جاتے تھے تو لیفٹ رائٹ بنجر پہاڑ، بنجر زمینیں ہوتی تھیں، اب تو کچھ انہوں نے ٹاؤن ہاؤس بنائے ہیں، کچھ آج کل یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا نسور جو ہے یہ پلاٹ ہے، پلاٹوں کے پیچھے سب لگے ہیں، انڈسٹریلائزیشن رک گئی ہے، تو ایک یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے۔ تو یہ جو لیفٹ رائٹ جو اس طرح کی بنجر زمینیں ہیں، ادھر لائف اسٹاک کے لیے اپرچونٹی کریٹ کریں تاکہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ اس میں آئے اور اس کی ایکسپورٹ ہماری پاکستان میں بڑھے۔ تو اتنا بڑا ایک ہم نے چھوڑا ہوا ہے، خود ہم خود غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں آئی ٹی میں پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $1.5 بلین ہے صرف، اور انڈیا کو دیکھ لیں $178 بلین انڈیا کی ایکسپورٹ ہے۔
جو کہ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ سے کتنے گنا زیادہ ہے، اس کے اوپر ہم نے کوئی کام نہیں کیا. تو لہٰذا آپ یہ دیکھ لیں کتنے آئی ٹی پارک بن گئے آج تک یہاں پر، اس کے اوپر کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. تو یہ کام دیکھیں ہم تو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو، یہ حکومت کے کام کرنے والے ہیں کہ ایسے ارینجمنٹس پیدا کریں. اس کے علاوہ لانگ ٹرم پالیسیز میں تو آپ کو یہ پرپوز کروں گا، اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں، ان کو بلائیں فیڈرل کے جتنے بھی لوگ ہیں، 10 سال کی پالیسی بنائیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے ملک کے لیے کہ 10 سال یہ پالیسی چلے گی. ہمارے ملک کے اندر آپ پچھلے دیکھ لیں 10 سال کے اندر کتنے ارب ڈالر کی ہم نے سی کے ڈی ٹکٹ منگائی ہیں، کتنے ڈالر کی گاڑیاں منگائی ہیں. ہم کیوں نہیں ابھی تک ہم نے اپنی ایک گاڑی بنائی ہمارے ملک میں؟ اربوں ڈالر تو ہم نے باہر پے کیے. ہم چائنا کو اپنا دوست کہتے ہیں، چائنا جو ہے وہ ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں 12-15 ارب ڈالر کی وہاں سے. اس سال کے بعد ہمارا پرائم منسٹر وہاں جاتا ہے 2 ارب ڈالر 3 ارب ڈالر میں بھیک مانگتے ہیں ان سے دوبارہ. ہم ایسی سچویشن پہ کیوں ہیں؟ ہم کیوں نہیں آج تک ہم نے ایک سوئی کو نہیں بنائی، بنائے اپنی گاڑی کو. تو یہ ساری چیزیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر ایک پالیسی بنائیں. اور ٹھیک ہے غلط. تھینک یو. آپ جی آپ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اور اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ آپس میں مذاکرات ہوتے رہنے چاہیے. پریشانی تب ہوتی ہے جب ملاقاتیں نہ ہوں. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو بلدیاتی قوانین کے حوالے سے جو آبزرویشنز ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی ڈی لمیٹیشن کے اوپر، وہ انشاءاللہ ایک اپنے آخری مراحل میں ہے. اور 140A جس کو سپریم کورٹ میں میری پارٹی لے کر گئی تھی، اس کا ایک تفصیلی آرڈر آ چکا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے اوپر ہماری بات چیت ان سے چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اچھائی کی طرف ہیں اور اچھا رزلٹ سامنے آئے گا انشاءاللہ. شکریہ. میں صرف ایک بات ہمارے بھائی کو کہہ دوں کہ عمر بھائی کہ ابھی تک تو مجھے لگتا ہے کہ ہم صرف اس ملک میں IMF سے دیے ہوئے پیسوں پہ انحصار کر کے اپنے معاملات چلا رہے ہیں. لیکن اب لگتا ہے کہ ہمیں جو پاکستان کے پاس اپنے وسائل ہیں جس کو ہم نے آج تک استعمال ہی نہیں کیا، چاہے وہ بلوچستان ہو، ناردرن ایریاز ہو، یا جو ہمارا ٹیلنٹ ہے، تو اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم IMF سے اپنی جان چھڑائیں اور اپنے لوگوں پہ انحصار کریں اور اپنے وسائل پہ انحصار کریں. تو میرے خیال سے جو باتیں آپ نے کی ہیں، اگر ہم اپنے وسائل پہ انحصار شروع کر دیں گے تو ہم بہت جلد اپنے ہی پیروں پہ انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے. تو اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے الیکٹرک کے حوالے سے کہا کہ آپ کو بات کرنے سے منع کیا جاتا ہے کہ آپ بات نہ کریں گے، بات آپ نے کچھ کر سکتی بھی. اچھا، بات کرنے سے آپ کو کون منع کرتا ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں. آپ کی حکومت ہے، آپ یہ بتا دیں کہ تقریباً 150 ارب روپے انہوں نے SNBC کا لینا ہے. ایک ادارہ جو نجی کمپنی ہے اس میں گورنمنٹ کے اتنے پیسے دینے ہیں، وہ کبھی بھی بھاگ سکتی ہے. آپ کی جانب سے یہ بات سمجھ میں نہ آنا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو ایسا کیا سوچ رہے ہیں کہ کون آپ کو روک رہا ہے اور آپ سامنے کھڑے ہوئے؟ ذرا سی وضاحت تو کر دیجیے. جی بالکل. جب میں نے دونوں بار ان کے خلاف بیان دیا تو آپ صحافی بھائیوں نے مجھے کہا کہ مت دے بیان، تو میں بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے نام پوچھا تھا تو میں نے بتانا فرض سمجھا. نہیں لائٹر نوٹ نہیں ہے. دیکھیں میں سب سے زیادہ جن سے پورا دن بات کرتا ہوں نا تو وہ میرے صحافی بھائی دوست ہیں، میرے سارے دوست ہیں، اور پورا دن میں ان سے ہی پوچھتا رہتا ہوں شہر میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، بات کسی نے بھی کی ہو، بات تو ہے نا. کراچی آج پورا رو رہا ہے. میں لیاقت آباد گیا، میں محمود آباد میں گیا، جامعہ کلاس، جس جگہ جس مارکیٹ میں جس بزنس کمیونٹی والے سے ملتا ہوں سب کے الیکٹرک کے خلاف بات کرتے ہیں، اور مجھے نظر نہیں آ رہا کہ حکومت میں کوئی ان کے خلاف بات کر رہا ہے. تو میری ان سے کوئی ذاتی اناد یا دشمنی نہیں ہے. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ قبلہ درست کریں، اور قبلہ ایسے ہی درست ہو سکتا ہے جو آپ نے بتایا. آپ کے سوال میں اس کا جواب ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو ان سے بیٹھ کے کرنی ہے، اور اب ان کا کیونکہ لائسنس ختم ہو رہا ہے تو یہی رائٹ ٹائم ہے کہ ان سے بیٹھ کر وہ باتیں منوا لی جائیں جس کی اس شہر کو ضرورت ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو مافیا آپ کو بات نہیں کرنے دیتا وہ آپ کو
ارے آپ صحافیوں کو مافیا کہہ رہے ہیں، یہ تو غلط بات आपको पता है आपका इशारा है सासों की तरफ नहीं है तो نہیں، میرا تو میں نے تو بات کر کے بتایا आपको अंदाजा है कि कौन आपका रोल کر لیتے ہیں اس کو انشاءاللہ. बात ये है कि आपके में जो वजीर खजाना थे वो ये कहते रहे कि मुफ्त में हम उनको बिजली दे रहे हैं, मुफ्त में बिजली देने के बावजूद तो सारी सुनते, लेकिन आप इस पर जो है वो रोक पाएंगे तो आपको लगता है? دیکھیں میری کوشش ہوگی کہ جو روک سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بات کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ معاملات کو بہتر طریقے سے، مناسب طریقے سے. دیکھیں آپ بھی اور میں بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، جو مسائل میرے ہیں وہ آپ کے بھی ہیں، آپ ہی انہی چیزوں سے گزر رہے ہیں. اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اور ہم مل کر آواز اٹھائیں. تو جو میڈیا کی آواز ہوگی نا ہماری آواز کے ساتھ مل کے، اس کا اثر ضرور کے الیکٹرک پر ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو سر. بالکل اندازہ ہے مجھے. آپ اس کو کیسے روک سکیں گے جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ شہر کے کئی ہائیڈرینٹ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو اس ملک کو اپنی تقدیر سمجھتے ہیں اور اس ملک کے وہ مالک اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو کس طرح آپ ان کے جنگل سے جو ہے وہ یہ نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں بحیثیت گورنر تو مجھے مشکل لگ رہا تھا، لیکن بچپن سے دیکھا ہے کہ مولا جٹ ہر کام میں پہنچ جاتا ہے اور روک دیتا ہے. تو انشاءاللہ مولا جٹ بن کے روکیں گے. تھینک یو سر. تھینک یو. بہت شکریہ. مسلم محمدی صاحب جو کہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ایم پی سی سی آئی میں بھی سرو کیا ہے، فشر ایسوسیشن. سر آپ سب کا شکریہ ادا کریں، اس کے بعد ہم پریزنٹیشن